السلام علیکم یار میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، کیونکہ یہ بھی مشہور ہے کہ جس بندے کو اور کوئی کام نہیں ملتا وہی موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے۔ بس آج ایک چھوٹا سا میسج ہے، میں بھی میں نے لاسٹ ایئر بھی ویڈیو بنائی تھی، آج پھر بنا رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمیں کبھی بھی ہمارے کیریئر کے اوپر ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی۔ ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے ایک سرٹن سیٹ چیزیں کر دی گئی ہیں کہ یہی اچھا ہے اور بعد میں سارا فضول ہے۔ ہم جب ایف ایس سی میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ریس میں لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی بچے یہ انجینئرنگ ہے اور یہ جو ہے نا یہ میڈیکل سائنس ہے اور اس میں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ بن سکے تو لائف از پتھیٹک، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور یار ہم اس ریس میں لگ جاتے ہیں اور اس میں اتنا لگتے ہیں کہ اپنا جو ایف ایس سی کا خوبصورت ٹائم ہے وہ گنوا دیتے ہیں۔ تو اب میں اپنی بات کرتا ہوں، جس دن میرا ایف ایس سی کا رزلٹ آیا میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے کہا یار رونے لگ گیا، میں بہت زیادہ رویا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میں پیرنٹس کو کیا جواب دوں گا، انہوں نے تو میرے بارے میں بڑا اچھا سوچا تھا and all that۔ اور مجھے لگا کہ بس زندگی جو ہے نا اب فارغ ہو چکی ہے، اب ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اینی ہاؤ واپس آیا، کیا کروں، داخلہ لے لیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں۔ اوکے جی، پڑھائی سٹارٹ کر دی۔ یونیورسٹی میں کیا کرنا ہے یار، یونیورسٹی میں نا ایک ہے میجر ایگرونومی، اس ایگرونومی کے لیے نا سی جی بی چاہیے بڑی ہائی لیول کی، تو اگر وہاں پہ اچھی سی جی بی نہ آئی تو زندگی فارغ ہے، پھر نہیں آپ نے کچھ بن سکنا۔ اوکے، بیچلر سٹارٹ کر دیا، یونیورسٹی سٹارٹ کر دی، ایگرونومی آ گیا، لے لیا، لیکن بیچلر کے بعد اتنی اچھی سی جی بی نہیں بن سکی، 4 نہیں بن سکی، تو کیا پھر زندگی ختم ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں۔ اوکے، اس کے بعد آتے ہیں، اس کے بعد ہی یہ ایک رجیم شروع ہوا۔ پہلا میں نے ایگریکلچر آفیسر کا ٹیسٹ دیا، ابھی میں ایم ایس کر رہا تھا، تو میرا وہ ایگریکلچر آفیسر کا ٹیسٹ پاس ہو گیا لیکن میرا انٹرویو فیل ہو گیا۔ میں بہت رویا، میرے ساتھ والے جو لوگ تھے وہ پاس ہو گئے اور ان کا مطلب وہ ایگریکلچر آفیسر بھی بن گئے، میں بڑا رویا، میں نے کہا یار یہ کیا مطلب میرے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ اوکے چلو کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ابھی میں ایم ایس سی کر ہی رہا تھا تو درمیان میں ایجوکیٹرز کی جاب آئی، اور ایجوکیٹر میں خانے وال میں صرف ایک سیٹ تھی اور میری جو ہے نا وہ دوسری پوزیشن آئی۔ اس دن میں رویا نہیں، اس دن میں واقعی پریشان ہوا، میں نے کہا یار بلال پاشا کوئی مسئلہ تو ہے، کوئی ایشو ہے، کیونکہ سب کی ایکسپیکٹ، ایون کہ جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا اس نے بھی کہا یار تم بڑے محنتی ہو اور کوئی کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا اس دن بھی، اور رویا نہیں لیکن میں اپسیٹ بہت ہوا اور لگا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے کیا۔ لیکن بس ایک موٹیویشن جو تھی وہ یہ تھی کہ میں ارننگ کر رہا تھا، جو سب سے اچھی بات تھی، میں یونیورسٹی لائف سے ہی پارٹ ٹائم جاب کے ساتھ ارننگ کر رہا تھا۔ وہ ارننگ جو ہے نا وہ موٹیویشن ڈاؤن نہیں ہونے دیتی تھی، بیکاز میں کچھ نہ کچھ کر رہا تھا، لیکن کوئی نوکری شوکری نہیں ہو رہی تھی ایز این۔ تو آج جب میں نا واپس دیکھتا ہوں اور ایف ایس سی پہ جاتا ہوں تو میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ سی ایس ایس والا ٹیگ ہے نا کہ پتہ نہیں سی ایس ایس کر کے بندہ کیا بن جاتا ہے، تو اگین میں اس پہ بھی بعد میں آتا ہوں کہ سی ایس ایس کر کے بندہ کیا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ آئی ریسپیکٹ اٹ، آئی ایم بینگ اے سی ایس پی، بینگ اے پارٹ آف سول سروس، آئی ریئلی ریسپیکٹ اٹ، لیکن میں آج کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اب جب میں ایف ایس سی پہ دیکھتا ہوں اور جب میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تھا تو خدا کی قسم کہ اب جب بہت سارے اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز ہیں اور وہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اوکے مطلب آئی ایم بیٹر۔ ویل، ایک چیز جس کے لیے کبھی رویا تھا، جس کے لیے کبھی بہت زیادہ رویا تھا، وہ فیل ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں ہے، ناؤ آئی ایم اے بیٹر ان بیٹر پوزیشن۔ اوکے، ایگریکلچر آفیسر کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوا تھا، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کا اس ٹائم ایگریکلچر آفیسر کا ٹیسٹ پاس ہوا تھا آج ان سے بات ہوتی ہے تو وہ دکھی ہوتے ہیں کہ پاشا تمہارا نہیں ہوا تھا، اگر تمہارا ہو جاتا تو تم نے اسی چکر میں رہ جانا تھا، تم نے سی ایس ایس کی تیاری نہیں کر سکنی تھی۔ دل کو تھا کہ اوکے اچھا ہی ہوا تب نہیں ہوا، ایجوکیٹر میں ہو جاتا تب بھی ایسا ہوتا۔ تو جو لوگ جنہوں نے ریٹن کوالیفائی کیا اللہ تعالیٰ ان کو مکمل کامیابی دیں۔
باقی یار ان دا اینڈ آپ سی ایس پیز کا بھی وہ ریشو نکال کے دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو سول سروس کو چھوڑ دیتے ہیں, نہیں کرتے سول سروس. تو پلیز آئی ریکویسٹ یو, اپنے آپ کو کبھی بھی ڈاؤن نہ کرنا, اپنے آپ کو کبھی بھی مٹانا نہ, ایک اسٹرگلنگ فیز میں ضرور رہنا. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مطمئن رہنا اور خوش رہنا. یقین کرو اگر مطمئن ہو, خوش ہو, مزدور بھی ہو, اٹس فائن. مطمئن نہیں ہو, خوش نہیں ہو, ڈونلڈ ٹرمپ بھی رو رہا ہوگا, رائٹ, نواز شریف بھی رو رہا ہوگا, رائٹ. تو جن لوگوں نے پاس کیا ریٹرن, بہت بہت مبارکباد ہو, اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیاب کریں. اور جن لوگوں نے نہیں پاس کیا تو اگین میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک فیلئر, کسی ایک مومنٹ پہ ناکام ہونا آپ کی زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. میں اسے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اپنی اسٹرگل نہ چھوڑو, ایک لمٹ ڈیفائن کر لو, کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے رہو کہ سرکٹ چلتا رہے. سرکٹ چلنا از ویری 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 امپورٹینٹ. یونیورسٹی میں ہو, کچھ پارٹ ٹائم جاب کر لو یار, میں کہتا ہوں کوئی کر لو. میں آئی واز ویری گڈ ایٹ ٹیچنگ اچھی آتی تھی, ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا, بہت پیسے کمائے, ایون کہ بیچلر لیول میں اراؤنڈ 50-60 مہینے کا کماتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب نوکریوں کی باری آئی, پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ایریا مینیجر ریسیور انٹرپرائزز, اور یہ ایون کہ سی ایس ایس یہ کر لیا. لیکن دو چیزیں ساتھ ساتھ کی. نمبر 1, رکا نہیں کبھی بھی, کچھ نہ کچھ پارٹ ٹائم ارن کر رہا تھا, ایک موٹیویشن ملتی رہی, کبھی بھی اسٹیل نہیں ہو گیا کہ سب کچھ رک نہیں گیا کبھی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں کیا کہ یہ نہیں ہوا تو رک نہیں گیا, پھر وہاں پہ بھی چلتا رہا. اور آخری بات یہ ہے کہ میں نے پہلی اٹیمپٹ فیل کی تھی, میری سی ایس ایس کی پہلی اٹیمپٹ فیل تھی, اور اس دن میں بہت زیادہ رویا تھا, یقین کر لو میں بہت زیادہ رویا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب جب ان ساری چیزوں پہ مڑ کے دیکھتا ہوں تو ہنسی نکلتی ہے کہ یار رونا نہیں چاہیے تھا, کچھ بھی ہو جاتا رونا نہیں چاہیے تھا, ان کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا تھا. اور جو چیزیں دو کر رہا تھا, تھوڑی بہت ارننگ اور ایک پراپر فیز آف لائف چل رہا تھا, ان کو ضرور چلانا تھا. تو اگین میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر بن کے نہیں کہہ رہا, ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے, سینئر ہونے کے ناطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یونیورسٹی میں ہو تو کچھ ایسا ضرور کرنا سٹارٹ کرو, کوئی پروگرامنگ سیکھ لو, کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لو یار, کچھ کر لو, پر تھوڑا سا ارننگ سٹارٹ کرو, ایک انڈیپینڈنس لائف سٹارٹ کرو, اور اس انڈیپینڈنس میں کچھ نہ کچھ اچھا بنانے کی کوشش کرو. سی ایس ایس کو, اور جو لوگ سی ایس ایس کے فیز میں ہیں, پلیز سی ایس ایس کو بھی اپنی ایکسٹریم حد نہ بنا لو. ایک اچھا ٹارگیٹ ہے, بینگ اے سی ایس پی از ویری گڈ اپرچونیٹی, انجوائنگ مائی لائف ایٹ ویری گڈ, بٹ اس کو بھی حد نہ بنا لو بس یار یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لائف از فل آف اپرچونیٹیز. اپنے ارد گرد دیکھو, تمہیں بہت سارے لوگ نان سی ایس پیز ملیں گے اور انہوں نے زندگی میں بہت بہت کچھ اچھا کیا ہے. سو اگین ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, نہیں پاس ہوا تو میری طرح رونا نہیں ہے یار. یہ نہ ہو کہ کبھی مڑ کے دیکھو تو خود پہ بھی ہنسی آ رہی ہے یار اس کے لیے رونا تھا, یہ چیز تھی. نہیں, اٹ از اگینسٹ یور گریس. رونا نہیں ہے, کامیاب رہنا ہے, نیکسٹ اٹیمپٹ کی اچھی تیاری کرنی ہے, کچھ ساتھ میں ضرور ایسا کرنا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف میں لے کر آنا ہے اپنے آپ کو, اور اپنے آپ کو ود دا پیسٹ آف ٹائم امپروو کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے. اینڈ دا فورتھ, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اپنا لیول آف کنٹینٹمنٹ کہ کہاں پہ میں مطمئن ہوں وہ ضرور ڈیفائن کرنا ہے, اور اس لیول پہ پہنچ کے پھر مطمئن ہو جانا ہے. پھر اس سے نیکسٹ لیول تک پہنچنے میں وہ جو اس لیول تک اپنے آپ کی مطمئنی حاصل کی ہے اس کو کھونا نہیں ہے, اور دیکھو کہ کہاں پہ خوش رہتے ہو وہاں پہ رہ کے خوش رہو, ٹھیک ہے. تو اگین مجھے کل سے کافی سارے میسیج آ رہے تھے تو میرا دل بڑا دکھا. میں نے کہا یار یہ تو وہی باتیں ہوگی جو میں نے پاسٹ میں کی تھی کہ رزلٹ ڈاکٹر نہیں بن سکا تو رونے لگ گیا, ایگریکلچر آفیسر نہیں بن سکا تو رونے لگ گیا, ایجوکیٹر میں جاب نہیں بن سکا تو رونے لگ گیا. رونا نہیں ہے یار, خوش رہنا ہے, کچھ نہ کچھ اپنے لیے ارن کرنا ہے, اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے, ٹھیک ہے. وش یو آل دا بیسٹ فرام کور آف مائی ہارٹ, اینڈ اللہ حافظ.